مضر بن نزار: حسن کسی بھی چیز میں ہو، وہ اظہار و نمائش کی راہیں خود ہی تلاش کر لیتا ہے۔ جوہر کبھی چھپے نہیں رہتے اور مشک کی مہک پھیل کر ہی رہتی ہے۔ مضر حسن و جمال اور دولت کی فراوانی کے ساتھ خوش آواز بھی تھے۔ بولتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے جل ترنگ بج رہے ہوں یا جھرنے مترنم لے میں گنگنا رہے ہوں۔ اس ذاتی خوبی نے تخلیق کی راہ از خود نکال لی، چنانچہ ان کی طبع موزوں نے حدی ایجاد کی۔ اونٹوں کو چلانے کے لیے جو گیت گائے جاتے ہیں انہیں حدی کہتے ہیں۔ عرب میں پہلے حدی خوانی کا رواج نہیں تھا، مگر جب مضر نے اس کی بنیاد رکھی اور اہل عرب اور صحرائی ساربانوں نے اس کے مثبت فوائد و اثرات مشاہدہ کیے تو وہ دنگ رہ گئے۔ حدی کی لے پر وجد و طرب کے عالم میں اونٹوں نے ذوق و شوق کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا اور ان کی کارکردگی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ مضر پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربوں کے لیے حدی خوانی کو رواج دیا۔ مضر حسین صورت اور موزوں طبع و سیرت ہی کے مالک نہیں تھے بلکہ حکیم و دانا بھی تھے۔ ان کی فکر و دانش نے پورے عرب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ جب گفتگو کے لیے لب کھولتے تو حکمت و بصیرت کے موتی بکھیرتے چلے جاتے۔ ان کے بہت سے حکیمانہ اقوال تاریخ کے صفحات کی زینت ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: جو بدی کا بیج بوتا ہے وہ ندامت کی کھیتی کاٹتا ہے۔ سب سے بہتر نیکی وہ ہے جو جلدی کی جائے۔ اپنے نفسوں کو ان کاموں کے لیے تیار کرو جو انہیں ناپسند ہوں اور انہیں ہوا و ہوس سے بچاؤ جس میں ان کے فساد کا خطرہ ہے، کیونکہ اصلاح اور فساد کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اتنی ہی دیر لگتی ہے جتنی دودھ دوہنے میں۔